اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہیں بہلول مجذوب یا بہلول دانا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ ایک مشہور اسلامی صوفی اور دانشور تھے جو اپنی حکمت، زہد اور دنیاوی مال و دولت کی بے رغبتی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کا زمانہ خلافت عباسیہ دور سے منسلک ہے اور وہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت بہلول دانا کی پیدائش کا سال واضح طور پر تاریخ میں درج نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ آپ کا تعلق عراق سے تھا اور آپ کا زمانہ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور سے مطابقت رکھتا ہے۔ آپ کا اصل نام وہاب بن عمرو تھا، لیکن اپنی زہد اور حکمت کی وجہ سے انہیں بہلول دانا کا لقب دیا گیا۔ پیارے ناظرین، حضرت بہلول دانا کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ان کی دنیا سے بے نیازی اور عوام کو حکمت کے ساتھ ساتھ اصلاحی نصیحتیں کرنا تھا۔ آپ ایک طرح کے مجذوب تھے، یعنی ظاہری طور پر سادہ اور دنیاوی معاملات سے بے پرواہ دکھائی دیتے تھے، لیکن حقیقت میں بہت بڑے عالم اور دانشور تھے۔ پیارے ناظرین، آپ نے لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے اکثر منفرد اور عجیب طریقے اختیار کیے، جیسے کہ پاگل یا دیوانہ بن کر بات کرنا تاکہ لوگ آسانی سے آپ کی بات سمجھ سکیں۔ پیارے ناظرین، حضرت بہلول دانا خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ان کے دربار میں بھی جاتے تھے اور اکثر ان کے غلط فیصلوں یا دنیاوی لگاؤ پر ان کی اصلاح کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعے میں ہارون رشید کو تنبیہ کرتے ہوئے آپ نے کہا، تم زمین کے بادشاہ ہو، لیکن اصل بادشاہ وہ ہے جو انصاف کرتا ہے اور اپنی عوام کی خدمت کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کی زندگی زہد و تقوی کا ایک نمونہ تھی۔ آپ نے دنیاوی مال و دولت اور عیش و عشرت کو ترک کر کے فقیرانہ زندگی بسر کی تاکہ دنیا کے لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کریں۔ آپ کی باتیں اور اعمال لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، صبر، شکر اور قناعت کا درس دیتے تھے۔ پیارے ناظرین، ایک مشہور حکایت یہ ہے کہ ہارون رشید نے بہلول دانا سے پوچھا کہ مجھے نصیحت کرو۔ بہلول دانا نے ایک لاٹھی ہارون رشید کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ لاٹھی اس شخص کو دے دینا جو تم سے زیادہ بیوقوف ہو۔ ہارون رشید نے اسے سنبھال لیا۔ جب ہارون رشید کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ اب میں اس لاٹھی کا مستحق ہوں، کیونکہ دنیاوی عیش اور آرام کے پیچھے بھاگ کر میں اپنی آخرت کو بھلا چکا ہوں۔ پیارے ناظرین، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام دنیاوی چیزوں کو ترک کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنا، انصاف فراہم کرنا اور عوام کی خدمت کرنا تھا۔ ان کی زندگی زہد، حکمت اور روحانیت کا ایک مثالی نمونہ ہے جو آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بے شمار حقائق، حکمت آمیز باتوں اور سبق آمیز کہانیوں سے بھرپور ہے۔ آپ کا ہر واقعہ ہمیں دین و دنیا کے معاملات میں بصیرت دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہاں پر آپ کی خدمت میں ان کی ایک کہانی بیان کی جا رہی ہے جس میں ان کی زندگی کی جھلک نظر آئے گی۔ کہا جاتا ہے کہ عباسی خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بادشاہیت کے غرور میں مبتلا تھا اور اپنی شان و شوکت پر فخر کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ وہ حضرت بہلول دانا جو ایک سادہ زندگی گزارتے تھے اور لوگوں کو حکمت آمیز نصیحتیں کرتے تھے سے ملاقات کرے اور ان کی باتوں کا مطلب سمجھے۔ ہارون رشید نے حضرت بہلول دانا کو دربار میں بلایا۔ بہلول دانا دربار میں آئے مگر بادشاہ کی شان و شوکت اور آسائشوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ہارون رشید نے حیران ہو کر پوچھا، بہلول تم کیوں ہنس رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا، میں اس بات پر ہنس رہا ہوں کہ تم ایک ایسی کرسی پر بیٹھے ہو جس پر تم سے پہلے بھی کہیں بادشاہ بیٹھے تھے، مگر آج وہ سب مٹی کے نیچے سو رہے ہیں۔ تم بھی ایک دن اس کرسی کو چھوڑ دو گے، پھر یہ غرور کس بات کا؟ ہارون رشید نے یہ سن کر اپنا لہجہ نرم کیا اور کہا کہ بہلول مجھے نصیحت کرو تاکہ میں اپنی آخرت سنوار سکوں۔ بہلول نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے ہارون، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت اچھی ہو تو انصاف کرو، اپنے مال کو عوام کی بھلائی کے لیے خرچ کرو اور ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ دنیا عارضی ہے، تمہارے محل خزانے اور یہ شان و شوکت سب فنا ہو جائے گا اور جو باقی رہے گا وہ تمہارے اچھے اعمال ہیں۔ ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک دن بہلول دانا سے ہارون رشید نے کہا کہ بہلول تم دنیاوی چیزوں کو ترک کر کے پاگلوں جیسی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا کہ اے ہارون، تمہارے نزدیک میں پاگل ہوں لیکن حقیقت میں تم پاگل ہو۔ ہارون رشید نے حیران ہو کر پوچھا، وہ یہ کیسے؟ بہلول نے کہا کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو ختم ہونے والی ہے اور آخرت کو بھول گئے ہو جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والی چیز کو ترجیح دے۔ اس پر خلیفہ ہارون رشید شرمندہ ہو گئے۔ پیارے ناظرین، حضرت بہلول دانا اپنی حکمت آمیز باتوں اور عجیب طرز عمل سے لوگوں کو سبق سکھاتے تھے۔ ایک دن لوگ انہیں قبرستان میں دیکھتے ہیں جہاں وہ مٹی کے ڈھیر پر بیٹھے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، بہلول تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، حسد نہیں کرتے، کسی سے بد سلوکی نہیں کرتے، اس لیے میں ان کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ ناظرین محترم، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 190 ہجری کے قریب ہوئی۔ ان کا مزار عراق کے شہر کوفہ میں واقع ہے جو آج بھی زائرین کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ وہاں لوگ آپ کی تعلیمات کو یاد کرتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ظاہری دیوانگی کے ذریعے لوگوں کو آخرت کی یاد دلائی۔ ان کا ہر عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور حقیقی کامیابی
اللہ تعالیٰ کی قربت اور آخرت کی تیاری میں آپ کی باتیں اور عقائد آج بھی لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیتی ہیں اور رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ بہلول دانا کی کہانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہمیں دنیاوی مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور انصاف صداقت کو اپنا اصول بنانا چاہیے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔